کہتے ہیں کہ کسی بھی جنگ میں سب سے پہلی موت سچ کی ہوتی ہے۔ ایسا ہی کچھ منظر آپ نے دیکھا پاکستان اور بھارت کے درمیان 22 مئی سے 10 اپریل تک جاری رہنے والے تنازع کے دوران۔ مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان المرصوص کے اختتام تک آپ نے سوشل میڈیا پر حتیٰ کہ الیکٹرانک میڈیا پر بھی بہت ساری جھوٹی سچی خبروں کی بھرمار دیکھی ہوگی، اور خاص طور پر بھارتی میڈیا نے تو جھوٹ بولنے کے وہ ریکارڈ قائم کیے ہیں کہ شاید شیطان بھی شرما جائے۔ اس جنگ میں جہاں بھارت کو اور بہت سارے نقصانات اٹھانا پڑے، وہاں ایک بہت بڑا نقصان اس کے میڈیا کی کریڈیبلٹی کا تھا۔ ویسے تو بھارتی میڈیا پوری دنیا میں گودی میڈیا کہلایا جاتا ہے اور اپنی وار مونگرنگ یا وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کی کوششوں کے باعث خاصا بدنام بھی ہے، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ تنازع کے دوران انڈین میڈیا کی رہی سہی ساکھ بھی ختم ہو گئی، جب انہوں نے لاہور میں ایک بندرگاہ کو تباہ کروایا، کراچی پورٹ کو تباہ و برباد کروایا اور اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس کے آس پاس دھماکے کروائے، تو سمجھ لیں کہ وہ دن بھارتی میڈیا کی بچی کچی ساکھ کا آخری دن تھا۔ خیر، اصل بات یہ ہے کہ جنگ کے دوران آپ نے بہت ساری اسپیکولیشنز سنی ہوں گی، بہت سارے ویپن سسٹمز کے بارے میں بات سنی ہوگی، لیکن اب چونکہ گرد بیٹھنے لگی ہے اور ہم بات کرتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، تو آج سے ہم آپ کے ساتھ پاکستان اور بھارت کے درمیان مارکہ حق یا آپریشن بنیان المرصوص کے حوالے سے کچھ حقائق، کچھ نپی تلی خبریں اور وہ والے فیکٹس شیئر کریں گے جو کہ واقعی فیکٹس ہیں، اور ان کی ہم نے اپنے دفاعی ذرائع سے تصدیق بھی کی ہے۔ مارکہ حق کے دوران سب سے پہلا مارکہ تو آپ نے دیکھا پاک فضائیہ اور بھارتی فضائیہ کا تھا، جس میں نو ڈاؤٹ پاکستان ایئر فورس نے بھارتی فضائیہ کے چھکے چھڑا دیے اور انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پہلے ہی مارکے میں پاکستان ایئر فورس کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کے بعد بھارتی فضائیہ کو کم از کم 5 فائٹر جیٹس کا نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کے بعد پورے مارکے میں انڈین ایئر فورس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی سرحدوں کے قریب بھی پھٹک سکے۔ اس مارکے کے ہیرو نو ڈاؤٹ J-10C، J-17 تھنڈر، F-16 اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بہترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے۔ پاکستان نے ان تمام جنگی ٹیکنالوجیز کے بہترین استعمال کے ساتھ بھارت کو دھول چٹائی۔ یہ تو بات آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اس مارکے کے اندر انڈین ایئر فورس کو کم از کم 5 طیاروں کا نقصان تو ہوا ہے، جن میں سے 3 رافیل، ایک سخوئی 30 اور 5واں طیارہ MiG-29 ہے، جو کہ آفیشل ورژن ہے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق اور میرے دفاعی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ در حقیقت وہ 5واں طیارہ MiG-29 نہیں، معراج 2000 ہے۔ اب میڈیا میں اسے MiG-29 کیوں کہا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ابھی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایئر فورس کے اس شاندار کامیابی پر صرف پاکستانی میڈیا نہیں بلکہ بین الاقوامی میڈیا بھی آپ کو تعریف و ستائش کے پل باندھتا دکھائی دیا۔ بین الاقوامی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے بھی پاکستان ایئر فورس یا پاکستان کی مسلح افواج کی برتری کو تسلیم کیا، جو کہ اس تاریخی کامیابی کا عالمی اعتراف ہے۔ CNN ہو، ٹیلی گراف ہو اور دیگر بہت سارے بین الاقوامی معتبر پلیٹ فارمز نے پاکستان ایئر فورس کی کامیابی کو سراہا، اور خاص طور پر لوگوں نے اس مارکے کو چینی ٹیکنالوجی بمقابلہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کے طور پر بھی دیکھا، جہاں پر آپ نے دیکھا کہ چین اور پاکستان کی ایک سیملیس قسم کی انٹیگریشن کے نتیجے میں پاکستانی طیاروں یا پاکستانی ایئر فورس نے کس طرح سے بھارت کے چھکے چھڑائے۔ پاکستان کے 4.5+ جنریشن J-10C طیاروں کے ساتھ J-17 تھنڈر بلاک 3 اور پھر PL-15 کا ایک مہلک کمبینیشن ابھر کر سامنے آیا، جس کے نتیجے میں بھارتی ایئر فورس کو خاصی خفت اٹھانا پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک کل جو کہ غالباً بلکہ یقیناً معراج 2000 تھی، اس کا سہرا پاکستان کے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم HQ-9B کے سر رہا۔ رافیل جیسے جدید جنگی بھارتی طیارے کا تباہ ہونا بھارت کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ صرف پہلے ہی حملے میں 3 رافیل طیارے کھونے کے بعد بھارتی فضائیہ کی کمر ہی گویا ٹوٹ گئی، اور پھر جسے آپ چیری آن دا ٹاپ کہہ سکتے ہیں، وہ تھا پاکستان ایئر فورس کی جانب سے بھارت کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کیا جانا، اور اس تاریخی طیارے کی تاریخی پرواز کے مناظر بھی کیمرے نے محفوظ کیے، جو کہ آپ نے ان دنوں یقینی طور پر اسکرین پر دیکھے ہوں گے کہ کس طرح پاکستان ایئر فورس کے J-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے نے فلی لوڈڈ ہو کر، اور لوڈڈ بھی کس سے، C-400 AKG ہائپرسونک ویپن کے ساتھ بھارت کے S-400 سسٹم کو نشانہ بنایا۔ بھارت کے S-400 سسٹم کو تباہ کر کے افواج پاکستان نے در حقیقت بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا، اور نام نہاد بھارتی دفاعی نظام یا ایئر سپریمیسی کے کھلے دعووں کو مسترد کر دیا۔ آپریشن بنیان المرصوص کا ایک اور ہیرو پاکستان کا فتح 1 اور فتح 2 میزائل بھی ہے۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان کی لینڈ فورسز نے فتح 1 اور فتح 2 میزائل سسٹمز کا کامیابی سے استعمال کیا۔
पाकिस्तान की जानिब से फतेहबंद मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल और अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाना यकीनी तौर पर भारत की नाम नहाद अस्करी बरतरी का खात्मा था और उसे शदीद धचका भी लगा है। इसके अलावा एक दिलचस्प फैक्टर आपसे यहाँ पे मैं शेयर करूँ, थोड़ा सा माजी में जाएं और 5 नवंबर 2024 को याद करें जब पाकिस्तान और चीन की एयर फोर्सेज ने एक्सरसाइज इंडस शील्ड मुनक्किद की। इसी एक्सरसाइज इंडस शील्ड में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स ने अपने हाई टेक इक्विपमेंट के साथ शिरकत की, जिसमें ईसा रडार और लॉन्ग रेंज BVR इक्विप्ड J-16 J-10C के साथ साथ लीथल HQ-22 सर्फेस टू एयर डिफेंस सिस्टम, पोटेंट एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर YTG-9 प्लेटफॉर्म और साथ साथ KG-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम ने शिरकत की। पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से इन मशकों में J-10C JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे शरीक हुए। इतने बड़े पैमाने या लार्ज स्केल पर होने वाली एक्सरसाइज से पाकिस्तान एयर फोर्स की जॉइंट ऑपरेशनल रेडीनेस का इजहार हुआ और यही वो एक्सरसाइज थी जिसमें पाकिस्तान एयर फोर्स और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स ने वो मशकें की जिनका इस्तेमाल बिलाखिर भारत के साथ अप्रैल और मई में जारी होने वाले तारीखी मार्के के दौरान किया गया। पाकिस्तान एयर फोर्स ने चाहे हाइपरसोनिक वेपन का इस्तेमाल हो, चाहे रडार जामिंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, चाहे J-10C बमुकाबला राफेल हो, तमाम तर चीजों की प्रैक्टिस गोया पहले ही कर रखी थी। तो आज की ये एक मुख्तसर वीडियो है जिसको आप कर्टन रेजर समझ लें। उसके बाद हम एक एक करके पाकिस्तान के तमाम वेपन सिस्टम्स, वेपन्स जो कि इस मार्के के अंदर इस्तेमाल किए गए, उनको 1 बाय 1 आपके सामने लाना शुरू करेंगे, फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ, जिसके अंदर कोई ख्याली बातें या किताबी बातें नहीं होंगी बल्कि हकीकी बातें होंगी जिनको बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप परख भी सकते हैं।